جناب مسیح الزمانہ حضرت زاہد علیہ السلام آج کے دور کے نئے آدم اور اللہ کے باغ عدن آج کے اس سوال و جواب کے پروگرام میں ہمارے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں آپ کا ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمراہ ہماری ایڈمن ٹیم اور پیغمبر خدا جناب سورج خان صاحب۔ جی حضور، ہمارے ایک ممبر سوال کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں حضرت زاہد خان صاحب مسلمانوں میں اتنی انتہا پسندی کیوں ہے جبکہ مسلمان وہ سارے کام کرتے ہیں جس سے اسلام میں سخت ممانعت ہے؟ اگر ہم ایک درخت میں اگر بیماری آ جائے، اس کے پتے خراب ہونے لگے، یہ امت مسلمہ ہے، مسلمان، اس کی ٹہنیاں خراب ہونے لگے اور گرنے لگے، تو ہمیں علاج امت مسلمہ سے نہیں شروع کرنا پڑے گا اور نہ ٹہنیوں سے کہ تابعین اور یہ اصحاب۔ یہ انتہا پسندی جو ہے یہ ہمیں وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں جڑ سے، اور یہ محمد عربی ہیں، مجھے ان سے بڑی محبت ہے۔ خدا کی توحید کا جو پیغام پہنچایا، لیکن اس کے بعد ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار، وہاں سے یہ سارے معاملات شروع ہوتے ہیں جو آج 1500 سال کے بعد بھی ختم نہیں ہونے پاتے۔ جی حضور شکریہ۔ ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں حضرت زاہد خان صاحب، ہمارے خطہ ارض بالخصوص ہند و پاک اور دیگر ممالک میں آسیب، کالا جادو اور جنات وغیرہ کا بہت گہرا تصور مانا جاتا ہے، بلکہ ان سے کام لینے کے لیے کچھ مخصوص لوگ بھی کار فرما ہوتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جنات اور بھوت پریت کا حقیقی تصور کیا ہے اور یہ انسانی زندگی میں کیا اثر رکھتے ہیں؟ بڑی رسوائی ہے کہ آدھا سچ بتایا گیا اور آدھا جھوٹ۔ پہلے یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جس روح کے پاس نور ہے اس پہ کوئی جادو نہیں چلتا، نہ کوئی ان کا تصور کام کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں وہ جنات کی دنیا جو گر گئی ابلیس کے ساتھ، اور یہ جو یہ بھوت وغیرہ، چڑیلے وغیرہ، چھلاوا وغیرہ، یہ بھی گری ابلیس کے ساتھ۔ اب یہ جو اسلام کے اندر ہو رہا ہے، یہ جو بلاتے ہیں ان ارواح کو، یہ بھی اپنا اندھیرے میں ہے اور کالے جادو میں پھر بڑا گند آ جاتا ہے، اور پھر یہ ارواحیں آتی ہیں جو اپنا، جو میں نے ابھی ذکر کیا، جن بھوت، یہ تو یہ جھوٹی سچی خبریں لاتے ہیں۔ ان کے متعلق قرآن میں بھی ذکر آیا ہے کہ یہ سنی سنائی خبریں لے کر آتے ہیں، اور یہ جو گندا جو ٹونے جادو، یہ ادھر ہی ہے ایشیا کے اندر۔ اگر آپ یورپ میں آ جائیں تو کوئی تصور نہیں ہے، اور جو لوگ تعلیم میں پڑھے لکھے ہوتے جائیں گے تو اس تصور کو ختم کر دیں گے، کیونکہ جاہلانہ چیزیں ہیں
जब कोई आदमी, कोई मुल्ला, कोई बुलाता है तो ये जाहिल बुलाते हैं, वरना किसी रूह पर जिन्नात, प्रेत, भूत का कोई जोर नहीं है। और इनके टोना, ये जादू भी उन लोगों पे चलता है जो खुद भी गंदे हैं, बुरी अरवाह हैं। नूर पे कोई नहीं चलता इसका असर। और दूसरे के जब आप ना बुलाएं तो ये नहीं आ सकते। तो ये वो अरवाहें जो गिर गई हैं। जी हुजूर, हमारे एक मेंबर सवाल फरमाते हैं, ये कहते हैं मोहतरम जाहिद खान साहब, कई मज़ाहिब या सोसाइटीज में मैयत को जला दिया जाता है और कई बार तो हादसाती तौर पर लोग समुद्री सफर के दौरान डूब भी जाते हैं। कई मजहबी ग्रोह ऐसा मानते हैं कि ऐसी हादसाती अमवात से मरने वाली अरवाह इसी जमीन में भटकती रहती हैं। क्या मैयत इन तमाम मराहलो अमवात से असरअंदाज होती है? आपकी रूहानी तालीमात और फितरी असूलों के मुताबिक किसी शख्स की जनाजा और तदफीन के क्या मसाइल होने चाहिए? ये बड़ा जाहिलाना तस्वर है, क्योंकि इन मजहब वालों की ये अंधे हैं, इनकी रूहानी हिस्से भी बंद है, लिहाजा ये देख नहीं पाते। और अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, दोनों गड़े में गिरेंगे। तो मौत चाहे समुद्र में हो या कहीं मर के जल के, कोई नहीं भटकती फिरते हैं। एक प्रोसेस है। हम जो है ये मुसलमान वगैरह ये दफना देते हैं, तो अगर मौका है आम हालात में तो दफना देना चाहिए, वरना रूह पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। और ये कि फिर वो जब वापस लौटते हैं, जो दफना के आते हैं, तो मुर्दे को फरिश्ते हिसाब किताब लेने आ जाते हैं। ये भी जाहिलाना तस्वर। मोहम्मद साहब ने अपनी हिकमत ये बयान की, लेकिन असल हकीकत नहीं है। होता ये है कि जब जिस्म गिरता है या मरता है तो रूह का प्रोसेस शुरू हो जाता है, अमल। रूह देख रही होती है कि वो दुनिया जिसके लिए वो भागता रहा, दौड़ता रहा, वो पीछे की तरफ जा रही है। और फिर अपनी रूह को देखता है कि उसमें अंधेरे हैं या कम अंधेरे हैं या थोड़ी रोशनी है, ज्यादा रोशनी है। तो वो गुजर रही होती है इस प्रोसेस से। वो कहते हैं कि जो टनल है, टनल नहीं होते, रूहें फिर गिरती हैं, काली रूहें गिरती हैं जहन्नुमों में। जो ब्राउन है वो भी आलम बरज़ख में फंस जाती हैं। जिनके पास नूर है फिर वो आगे गुजर जाती हैं। तो ये प्रोसेस है। फिर जब वो अपनी अपनी दुनिया में पहुंचती हैं तो 11 दिन का प्रोसेस है कि उनको फिर बताया जाता है कि वो जहन्नम में किस मुकाम पे रहेंगी, आलम बरज़ख में बताया जाता है वो कहाँ पे रहेंगी, और नूरी वो बताया जाता है उनको, अगर वो पहुंच जाए अपना फिरदौस में नूरी, कि वो किस फिरदौस में जाके रहेगी। तो हमें चाहिए कि अब हम रूहानी हो जाएं, वरना जिस्मानी मजहबी रह के अंधे आए और अंधे ही मरेंगे, और ये सब अंधे हैं। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया। जी हमारे एक और मेंबर फरमाते हैं, जनाब जाहिद खान साहब, इस्लाम के तारुफ से पहले मोहम्मद अरबी किस मजहब या दीन के पैरोकार थे? कहा जाता है कि वो पढ़ना और लिखना नहीं जानते थे। फिर मोहम्मद अरबी गारे हिरा में इतने साल क्यों जाते रहे? क्या वो किसी से रूहानियत सीख रहे थे या वैसे ही वो एक तन्हाई पसंद शख्स थे, जबकि वो एक नामवर कबीले से ताल्लुक रखते थे और उनकी बीवी बीबी खुदैजा एक मालदार खातून थी?
محمد عربی ملت ابراہیم پہ چلتے تھے، ایک خدا کا تصور، کیونکہ یہ ابراہیم کی تعلیمات تھی، یہ نبی ہونے سے پہلے تو ملت ابراہیم کے پیروکار تھے. باقی وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. یہ مکہ میں یہ درست نہیں ہے. مکہ میں ایک شخص تھا عیسائی، جس کے ہاں اکثر جاتے اور تورات اور انجیل آپ نے وہیں سے حفظ کی ہے، کہ پوری تورات انجیل. اور یہ بھی آپ جان لیں کہ ختیجہ جو تھی وہ بھی اسلام پہ قائم تھی، اور جب جبرائیل آئے اور ان کو کہا کہ پڑھ، تو ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، خوف اور بخار میں یہ پہنچے، بخار ہو گیا. پھر وہ لے کے گئی اپنے چچا زاد بھائی کے پاس، ورقہ بن نوفل. اس نے پھر تعبیر بتائی کہ آپ کو نبی چنا گیا، یعنی کہ محمد صاحب کو اب بھی سمجھ نہیں لگی کہ انہیں نبی چنا گیا تھا. تو ختیجہ بھی عیسائی تھی، ورقہ بن نوفل بھی، وہ ایک عالم تھا، تو اس نے بتایا کہ آپ کو نبوت ملے گی. جو محمد صاحب کی عادت تھی وہ فوراً اپنا غصہ ظاہر نہیں کرتے تھے، بلکہ منصوبہ بنا کر پھر بدلا لیتے تھے. تو ان طبیعت میں تو شدت پسند تھے، لیکن یہاں پہ بڑا وسڈم بھی تھا، ذہانت بھی تھی، اور پوری پلاننگ بنا کر، جیسے مکہ میں مدینے میں گئے، مکہ میں کہا کہ اپنا اسلام ظاہر نہ کرو، مدینے میں پہنچے، ایک عہد کیا، پھر آہستہ آہستہ ان سب کو چھٹی کرائی. تو اور بی بی ختیجہ بھی ایک مالدار خاتون تھی، اور ابو طالب جو ان کے چچا تھے انہوں نے بتایا مجھے روح کی دنیا میں کہ محمد صاحب نے اصرار کیا کہ مجھے وہاں لے کے جاؤ، اور پھر محمد صاحب نے پینگیں بڑھائی اور ختیجہ ان سے عشق کے دام میں آئی، اور پھر آگے یہی دولت مددگار ثابت ہوئی. تو یہ حالات تھے اس وقت. پھر تھوڑی سی بات آپ کو اور بتاتا چلوں کہ اس وقت میں 4 لوگ اور تھے جو نبی بن سکتے تھے. ان میں سے ایک کی طبیعت ابراہیم سے ملتی تھی، ایک کی عیسیٰ، ایک کی موسیٰ سے، اور ایک کی طبیعت ملتی تھی نوح سے. لیکن ان چاروں کو آزمائش کر چکے تھے جبرائیل، اور وہ دیکھ چکے تھے کہ انہوں نے مشن کیسے نبھایا. تو ان کو چھوڑ کے محمد صاحب کو چنا گیا تھا کہ یہ کام کر دے گا توحیدی باری تعالیٰ کے لیے کہ خدا کی ذات ایک ہے، اور چاہے کوئی بھی کتنی بھی غلطیاں ہوں، لیکن ایک کام تو، چاہے طاقت کے زور سے خون کے قتل کر کے، لیکن ایک کام تو کیا کہ توحید باری تعالیٰ کا پرچم لہرایا. اور یہاں پہ امت اسلامیہ اتفاق نہیں کرے گی، وہ کہیں گے دیکھو جب تلوار نہیں چلی تھی تو اسلام پھیلا تھا، جب تک تلوار نہیں چلی مکے میں تو 10 سال کے اندر کوئی 39 یا 40 افراد سے اپنے ایمان لے کے آئے تھے. تو یہ آرگومنٹ ہے، بحث ہے، لیکن میں وہ بات کروں گا جو روح کی دنیا میں خدا کی ذات دکھاتی ہے یا فرشتے، وہاں سے میں حقیقت بتاتا ہوں. جی سور، بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، آپ کی تعلیمات سننے کا شرف حاصل ہوا. خدا نے آپ کو بہت زیادہ علم اور روحانیت کی دولت سے نوازا ہے، روحانی دولت سے نوازا ہے. میں اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ خواب، کشف، روحانی مشاہدہ، الہام اور وجد سے کیا مراد ہے؟
اسلام میں تو وحی کا سلسلہ ختم قرار دے دیا گیا ہے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وحی کا سلسلہ ہرگز نہیں ٹوٹا۔ اگر قرآن میں محمد صاحب کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی کو وحی ہوئی، تو انسان کو تو خلیفہ بنایا گیا ہے، اس پہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے وحی کا سلسلہ؟ تو یہ بات تو بڑی سب سے بڑا جھوٹ۔ اب محمد صاحب کی یہاں بھی حکمتیں ہیں، وہ ان حکمتوں میں 95% قرآن جو ہے وہ محمد صاحب کا ہے، کچھ پرسنٹ جبرائیل اور کوئی 1% خدا کا کلام ہوگا۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ خواب، کشف، روحانیت، خواب، کشف، روحانی مشاہدہ، الہام وغیرہ، کیا مراد ہے؟ یہ ان سب کو سٹیجز کہنے ہیں۔ جیسے جب بچہ جاتا ہے نا نرسری میں، تو یہاں سے خوابوں کی دنیا شروع ہوتی ہے۔ پھر کشف میں یوں کہہ دیں کہ میٹرک میں یہاں تک پھر کشف کی دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کالج اور یونیورسٹی میں جائیں تو روحانی سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پھر مطلب بہت ہی پیچھے رہ جاتا ہے، مطلب کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب جو فرق میں نے بیان کرنا ہے آپ کو، وہی اور الہام۔ وہی جو ہے یہ آواز آتی ہے، جیسے بتا دیتا ہوں، گھنٹیاں بجتی ہیں اور طبیعت میں بڑی گراں گزرتی ہے یہ حالت۔ یہ بات تو محمد صاحب بھی کہہ چکے ہیں۔ تو پھر وہ آواز جو ہے وہ چھا جاتی ہے، تو یہ وہی ہے۔ الہام یہ ہے کہ آپ کہ کوئی دنیائی سوچ نہ ہو، خالص فکر اللہ کی سوچ ہو، اور اس فکر اللہ کے اندر آپ کا شعور اتنا کھویا جائے آخرت میں کہ ضمیر کی آواز جو ہے وہ آپ کو کھینچے کھینچے لے جائے جنتوں میں۔ تو ایسی حالت میں دل پہ جو طاری ہوتا ہے کلام، اسے الہام کہا جاتا ہے۔ اس میں انسان کا دخل وغیرہ نہیں ہوتا، تو اسے الہام کہا جاتا ہے۔ تو الہام وہی نمبر پہلی اور الہام نمبر 2، اور یہ سب چیزیں ہوتی آ رہی ہیں۔ اگر آپ ہماری کتابوں کا مطالعہ کریں، جو براہ راست خدا کہہ رہا ہے، خدا بول رہا ہے اور راز الہی بیان کر رہا ہے، تو وہاں میں نے تفصیلاً بتایا ہے جسمانی حالت میں کیا ہوتا ہے اور کہاں تک پہنچ ہے روحانیت کی، دماغی حالت پہ کہاں تک سفر ہے، اور ضمیر کی روشنی آ جائے تو کسی پولیس عدالت کسی کی بھی ضرورت نہیں، اس کا سفر پھر فرشتوں کی دنیا میں کہاں تک ہے۔ پھر محبت الہی جو ہے اس کا سفر جو ہے وہ لامحدود ہے، اور پھر روح جو ہے وہ جب مطابقت پا جاتی ہے، ہارمونی، تو اس کا سفر جو ہے وہ منزل پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو دعا ہے کہ آپ خدا آپ کے دل کی حالت کو بدلے اور لوٹا کر آپ کو پھر لے کے آئے خدا کی محبت کی طرف۔ جی حضور، بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب، میرا بہت سارے ملحد حضرات سے واسطہ رہتا ہے اور میں اکثر ان سے یہی سوال کرتا ہوں، اگر آپ خدا کے وجود سے انکار کرتے ہیں تو آپ انسانیت اور اخلاقیات کو کس بنیاد پر مانتے ہیں؟ یعنی اگر یہ دنیا، یہ کائنات کے قانون محض بگ بینگ یا ایوولوشن کا کمال ہے، تو انسانی زندگی کے اصول بھی حادثاتی اور طاقت کی بنیادوں پر ہونے چاہیے، نہ کہ اخلاقیات پر، جبکہ آپ انسانیت، ہمدردی، نیکی اور اخلاقیات کو بھی اپناتے ہیں لیکن اس کے اصل اوریجن کا انکار کرتے ہیں۔
تو حضور آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے بہت خوب کہا. اگر بلائنڈ لا جو ہیں وہ حادثاتی ہیں جنہیں اب تو سائنس نہیں کہتی کہ بلائنڈ لا، تو پھر یہ جو اخلاقیات ہیں یہ بھی حادثاتی ہوں گی. لیکن آج کی سائنس جو ہے وہ اس کو نام تو نہیں دیتی کہ خدا ہے یا کون ہے، لیکن آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ وہ ایک ہستی ہے جو کائنات کو کنٹرول کر رہا ہے، یا کائنات کو اس نے تخلیق کیا ہے، لیکن وہ حلول نہیں کرتا اپنی کائنات میں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے، اور اس کو پانے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس کی کائنات کو مشاہدہ کرنا پڑے گا. جو ہم مشاہدہ کرتے جائیں گے تو سائنس جو علم کی گہرائیوں میں پہنچتی جاتی ہے وہ اقرار کرتی جا رہی ہے، کیونکہ ایک تھوڑا علم رکھنے والا خدا کا انکاری ہو سکتا ہے، لیکن آج کی دنیا میں 21 سینچری میں بہت اہل علم جو ہیں وہ خدا کا اقرار کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک تماچا ہے دہریے کے منہ پر، جو اگر وہ یہ کہے، ایک عام ڈاکٹر نکڑ پہ بیٹھا ہوا کہ میں تو دہریہ ہوں، لیکن جس نے ہارٹ پمپنگ بنائی، ہارٹ پمپ ایجاد کیا، مسایا ہے، ان میں کچھ لوگ شامل ہیں جن میں ڈاکٹر ڈی مے کا بھی ہے، اور یہ بڑے بڑے ڈاکٹر ڈی مارٹن، وہ تو اقرار کر چکے ہیں، اور وہ خود بتا رہے ہیں کہ جو ہم اگر سمندر کے بلبلوں میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ اسے ہیرے مل جائیں گے تو اس کی بڑی غلط فہمی اور جہالانہ اس کی سوچ ہے. تو جو یہ گہرے سمندر کے اندر پہنچے ریسرچ کرتے ہوئے، وہ انہوں نے اقرار کیا کہ خدا کی ذات جو ہے اس کا انکار جو ہے اپنی ذات کا انکار کرنا ہے. یعنی جب وہ یہ موتی پائے، حتیٰ کہ آئنسٹائن آخر میں اپنی جیسے ایم اسکوئر تھیوری کے جو بتائی تھی اس نے، وہ بھی آخر میں اقرار کرتا ہے اپنی کتاب میں اور کہتا ہے، او گاڈ، more I am investigating and researching your creation order, my mind is blown up. Now I bow down and asking you how you create this creation. اے خدا، میں جو گہرائیوں میں پہنچتا ہوں ترتیب میتھمیٹک کی کائنات کے اندر، میرا دماغ جو ہے وہ جو ہے ایسے جیسے کسی نے بم مار کے یعنی کہ ایکسپلوشن کر دیا، اور میری لمیٹیشن آ گئی ہے. اب تو بتا کہ تو نے یہ کائنات کیسے تخلیق کی تھی. تو اگر ہم اخلاقیات پہ بات کریں تو دہریہ کو تفصیلات میں جائیں، اس کے پاس جواب نہیں، اور ایک تھوڑا سا علم رکھ کے یہ انکار کر دیتا ہے. اور اگر میں نے تو کہا کہ مجھے دہریوں کے کسی گروپ میں بلاؤ اور میں ان کو لاجیکل، انٹلیکچل اور بائی ریزن وجہ بتا کے ان کو بتاؤں گا کہ خدا کی ذات موجود ہے. جی حضور بہت شکریہ. ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، حضرت زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ کیا آپ کے والدین بھی آپ پر ایمان لائے تھے یا ان میں سے کسی نے خدا کا دیدار کیا؟ جی ہاں، میرے والدین مجھ پر ایمان لائے، اور میری والدہ صاحبہ نے جب میں پاکستان میں 1986 میں گیا تھا خدا کی ذات کو دیکھا، اور میرے والد صاحب تقریباً 90 سال کی عمر میں ایمان لے کے آئے، اور ان پہ کشفی حالتیں طاری ہوئیں.
تو یہ خدا کا شکر ہے. میرے بہن بھائی جو ہیں ان میں سے بھی اکثر ایمان لے کے آئے، لیکن بعد میں ان پہ بڑا ظلم ہوا پاکستان میں. گھر کو یہ ملا یہ انتہا پسند چلانے کے لیے آ گئے، اور کئی دفعہ ایسی کوشش کی تو پھر وہ بیچارے وہاں سے چھوڑ کر اپنی جان بچا کے بھاگ گئے. اس کے بعد ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں رہا. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں جناب زاہد خان صاحب، آپ کے ویڈیو میں سنا علی بھی نبی بن سکتے تھے. آپ کے ویڈیو میں سنا کہ حضرت علی بھی نبی بن سکتے تھے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر ہوتا تو عمر ہوتا، جبکہ آپ کا یہ اعلان ہے کہ خدا اس دنیا کو انبیاء سے بھر دینا چاہتا ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ خدا اس دنیا کو انبیاء سے بھر دینا چاہتا ہے؟ اور اگر پتا تھا تو انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ بن سکتے نہیں تھے نبی، انہیں بنا دیا گیا تھا نبی. اور انہوں نے محمد صاحب سے ذکر بھی کیا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے. تو اب جو شخص اپنے بھائی علی کو نبی نہیں دیکھ سکتا، کیا وہ یہ بتائے گا کہ یہ جو دنیا ہے یہ انبیاء سے بھر جائے گی؟ بلکہ یہاں تک کہ ایک ہی لائن میں عمر بھی نبی تھے. اور جب اس نے کہا کہ نبی نہیں آئے گا، اگر آپ نے یہ پڑھنا ہے تفصیلات، وہ راز، تو وہ جو کتاب جو ہے جہاں محمد کا میسج، اب وہ کتاب اس کا یہ نام لکھا ہے، اس میں علی صاحب نے بہت سے راز بتائے ہیں، وہ آپ پڑھ لیں. تو علم تو بہت کچھ تھا، تبھی تو قرآن میں لکھ دیا. جہاں ڈنڈا چلا جبرائیل کا وہاں تو لکھوا دیا کہ یا بنی آدم اما یاتی جنکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن تبع آیاتی فمن تبع و اصلاح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب تو عربی بھی گئی کہ اے آدم کی اولاد، پھر کبھی رسول آئے اور تمہیں آیات پڑھ کے سنائے تو ان کی اطاعت کرنا، اور تمہیں خوف اور غم سے نجات دی جائے گی. وہاں تو لکھوا دیا. اس کے بعد پھر محمد صاحب نے بڑی طویلات کی ہیں. ان طویلات کے اندر وہ کنفیوز ہو گئی کہ اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اے علی موسیٰ کا بھائی ہارون تھا وہ نبی تھا، لیکن میرے بعد نبوت نہیں ہے. وہ ایک محل تھا، لوگ گھومتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے، وہ اینٹ میں ہوں. اور ایسی طویلات کر کے تو پھر جو بعد میں صحابہ ابو بکر سمجھے، وہ یہ سمجھے اسود اسنا یا اسنی، کیا نام تھا اس کا، مسلمہ اور بہت سے جو نبوت کے دعویٰ دار تھے، ان کو پھر وہ آڑے ہاتھوں لیا ابو بکر نے. اور ان میں سے مسلمہ تو اپنے انجام کو پہنچے، شہید کر دیا گیا. اور اسود انسی، ہاں اسود انسی، یہ بھی اور دوسرے بھی. تو بڑی پھر کنفیوژن، پھر وہاں سے یہ بات شروع ہوئی کہ نبی نہیں آ سکتا، جس کے اندر 12,000 صوفی جو نبی بھی مسیح بھی بن سکتے تھے ان کو خاموش کرا دیا گیا. ان میں سے کئی قتل بھی ہوئے، اور کئی روح کی دنیا میں اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے. تو یہ بڑی لمبی کہانی ہے. جی حضور بہت شکریہ جی. اور ہمارے ممبر فرماتے ہیں جناب زاہد خان صاحب،
اس سے کیا مراد ہے جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ خدا کی دنیا میں ہر شخص کا خدا سے زندہ تعلق ہوگا اور خدا دکھائی دینے والا خدا ہوگا؟ کیا خدا ہر شخص کو ذاتی طور پر ملے گا یا صرف دور سے دکھائی دے گا؟ کیا یہ ایسے ممکن ہوگا جیسے ہم چاند یا سورج کو دور سے دیکھتے ہیں، یا ایسے جیسے ہم اپنے ماں باپ اور پیار کرنے والوں کو دیکھتے اور ان سے ملتے ہیں؟ خدا خود کہتا ہے، تمام یہ جو الہامی کتابیں ہیں، کہ وہ خدا کی ذات اس کی دنیا کے اندر کوئی حادثات نہیں ہوں گے، تقدیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، موت ہار جائے گی، اور یہ زمین جو ہے کئی جگہ پہ یہ کہ عبادت صالحین کے نام ہو جائے گی، کئی جگہ اس کے محبت کرنے والوں کے نام ہو جائے گی۔ تو اب یہ کہ خدا جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں، آپ ایسے بھی دیکھیں گے خدا کو، اور خدا کو آپ اپنے آمنے سامنے بھی دیکھیں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہوں گی، کیونکہ وہ زمین پر وہ لوگ ہوں گے جو کہا گیا کہ نئی زمین ہوگی۔ زمین تو بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ لوگ وہ ہوں گے جن کی پہلی اور ہمیشہ کی محبت خدا کی ذات ہوگی۔ تو ان کو ایسے ملے گا جیسے ہم اپنے ماں باپ اپنے پیاروں کو دیکھتے ہیں یا ملتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ تو یہ روزانہ ہوتا ہے۔ ہمارے اس وقت میں جب سے یہ دنیا بنی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی وقت میں 50 نبی ہوں۔ تو یہ خدا نے کہا تھا کہ زمین پر ساری جو ہے وہ نبوت نبیوں سے بھر دے گا۔ تو 50 تو دکھا دیے ہیں پورے یورپ میں اور ساؤتھ افریقہ، آگے پیچھے پاکستان میں۔ تو جہاں 50 ہو سکتے ہیں، بس ان کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ تو نبیوں سے مراد یہ ہے کہ نبی معراج ہے، مراد یہ ہے کہ وہ روحانی زندگی میں سفر بھی کریں گے، مشاہدہ بھی کریں گے، خدا کے ساتھ بھی سفر کریں گے، اور خدا کا یہ کہنا کہ زمین پر میں ان سے اپنا منہ نہیں چھپاؤں گا، تو وہ بادلوں میں بھی خدا کو دیکھیں گے، قرآن مچے گا۔ اصل معراج یہ ہوگی۔ یہ جو وہ چہرہ نہیں دکھاتا ہے، یہ پرانا آدم جو نافرمان تھا، اور ابھی تک جب سے میں آیا ہوں یہ اس کی جو نسل ہے یہ بھی نافرمان ہے۔ ابلیس نے ان کو بھی ننگا کر دیا تھا، اور یہ جو سارے آئے ان کو بھی ننگا کر دیا ہے۔ تو میں تو وہ ہوں کہ جسے ابلیس نے سجدہ کیا ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اب سجدہ کیا ہے اس نے محبت کو خدا کی۔ تو یہاں تو حالات ہی مختلف ہیں۔ تو ہمارے ساتھ تو یہ ہوگا۔ اور یورپ میں جتنے ہزاروں ہیں جو براہ راست مشن میں ہیں یا بالواسطہ مشن میں ہیں، ان کی روحانی حصے کھل گئی ہیں خدا کی تعلیمات سے۔ جی حضور، بہت شکریہ جی۔ حضور، یہ ہمارے آج کے پروگرام کا آخری سوال ہے۔ ایک ممبر فرماتے ہیں، حضرت زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ احصال ثواب کا اصل مضمون کیا ہے؟ کسی شخص کے مر جانے کے بعد اس کے نام پر کی گئی نیکیوں یا اچھے اعمال کا اس مرحوم کو کسی طرح کا فائدہ پہنچتا ہے، یا ایسا کون سا کام یا عمل ہے جس سے مرحومین کی ارواح کو کسی بھی طرح کا فائدہ ہونا ممکن ہے؟ جب آپ احصال ثواب کا ذکر کریں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ مدد کرنا اپنے محبت کرنے والوں کی، جن کے دل آپ کے دل سے ملے ہوئے تھے اس دنیا میں۔ اب ہوتا کیا ہے ذرا سن لیں۔ جب کوئی عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں ایک شخص کو دفنانے گئے،
تو کافی لوگ تھے وہاں پہ، رشتے دار وغیرہ بھی. تو ان میں سے ایک شخص تھا عیسیٰ کا ماننے والا، حواری صحابی کہنے. اس نے کہا کہ اے استاد، اے مسیح، مجھے 1-2 گھنٹے دے دے تاکہ میں اپنے باپ کو دفنا کے آتا ہوں، پھر تیرے ساتھ چلوں گا. اس نے کہا جو مردے ہیں ان کو اپنا مردہ دفن کرنے دے، تو نہ جا وہاں، تو میرے ساتھ چل خدا کی منشا میں. اب سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص مرا تھا، وہ باقی جو دفنانے گئے تھے ان کو بھی عیسیٰ مردہ ہی کہتا ہے، وہ کیوں؟ یہ سوال ہے. کیونکہ وہ لوگ بھی، ان کی روحوں میں بھی اندھیرے تھے، وہ اندھے تھے. بس فرق اتنا ہے، جو ہی وہ مریں گے بس وہ اتنا ہی فرق تھا کہ وہ زندہ تھے لیکن تھے مردے، اور وہ جو مرا تھا وہ بھی مردہ ہی تھا. یعنی اس کا انجام جو ہے وہ اچھی دنیا میں نہیں ہوا. اور عیسیٰ نے کہا یہ جو دفنانے گئے تھے یہ بھی مردے ہی ہیں. وہ روح کا دیکھ کر بتا رہا تھا کہ ان کی روح میں اندھیرے ہیں، بس وقت کی بات ہے، یہ بھی وہیں جائیں گے اندھیروں میں جہاں سارا گند جاتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ قرآن پڑھوا کے یہ کر کے وہ کر کے ان کو ثواب پہنچایا جائے. پہلی بات یہ ہے، اگر وہ خود اپنے ساتھ اپنی روح کے کو سوار کے لے کے گئے تو آپ کا جو بھی آپ کی مدد یا محبت میں ہوگا وہ ملتا رہے گا ان کو، کیونکہ اس نے اپنی بنیاد کام کی ہے روح کی، اگر وہ اچھی دنیا میں کیا ہے. تو باقی اگر وہ کوئی گیا ہے دوزخ کے اندر اور یہ پیچھے مردے جو ہیں یہ ثواب کر کے بھیجے، تو وہ بھی اندھا تھا یہ بھی اندھے ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ ثواب کہاں جائے گا؟ کہیں بھی نہیں جائے گا. کیا تو وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے، اور یہ جو ہے پیچھے شیطانی لوگ یہ مریں گے تو یہ بھی پھنسیں گے. تو شرط یہ ہے کہ اگر روح جو ہے اپنے آپ کو سوار کے گئی ہے تو دنیا والے جو ہیں، جو بھی اس کے رشتے دار وغیرہ، چاہے یہ شیطانی ہے، تو جو بھیجیں گے اس کو مل جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی بنیاد قائم کی ہے روح کی دنیا میں. اور باقی سارا پھر یعنی کہ وہ بوڑھی عورت جس نے وہ اپنا بنا اور پھر تار تار کر دیا. جناب مسیح زمانہ، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم اور خدا کے باغ ایدن، آج کی اس سوال و جواب کی نشست میں آپ کی تشریف آوری اور تمام تر روحانی رہنمائی کے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور تمام ممبران کے اور ہماری ایڈمن ٹیم ہمارا پیغمبر خدا سروج خان صاحب کے. ہم آپ کو اگلے ہفتے اس نشست میں، سوال و جواب کی نشست میں معینہ وقت پہ دوبارہ ملیں گے. بہت شکریہ. خدا کی سلامتی. ہمارے نبی اطہر صاحب اور سورج صاحب ہمارے نبی، اور جو بھی ہیں یورپین میں نبی پھیلے ہوئے ہیں، اور جو اہل سید جنہیں تلاش ہے روح ہیں، انہوں نے سوالات کیے ہیں تو ان کو جوابات دیے گئے. ساری دعا بھی ہے کہ خدا ان کے دل کی مہار اپنی طرف موڑ لے، اور جو کام مجھے سونپا گیا ہے وہ اپنے پورے انجام کو پہنچائے، کہ خدا کی بادشاہت اب شروع ہو گئی ہے، اور اس کی ہائی لائٹ جو ہے، یہ پرانی دنیا جو ہے یہ جہنم میں جائے گی، اور نئے مسیح زمانے سے، مجھ سے جو خدا کا دل بھی ہے، ایک نیا خاندان، ایک نئی سوسائٹی، ایک نئی قوم اور ایک دنیا کا وجود ہوگا، جو خدا نے کہا کہ اب ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور خدا کی ذات ہوگی. خدا حافظ.